قرآن سننا بڑا اچھا لگتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ تلاوت ہو تو شوق سے سنا کریں. اللہ کے نبی بھی شوق سے سنا کرتے تھے. ہمیں تمہیں دوسرے سے تلاوت سننا بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے تو تلاوت کر میں سنتا ہوں. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سورۃ النساء تلاوت کرنے شروع کی، کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے محبوب کو کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت پر ہم گواہ لے کر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بس رک جاؤ رک جاؤ، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہمارے نبی کو ہماری امت پر گواہ بنایا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مٹی لگائی تھی، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا تھا، یہ تمام کو آپ نے امت تک پہنچایا. لوگوں نے کیا برتاؤ کیا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کیا فرمایا، اس بات پر آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن. یہ دعا کریں اللہ کے نبی کی گواہی اللہ کرے ہمارے خلاف. آمین. اور قرآن پاک میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ان سے پوچھ اللہ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اس گواہی سے بچائے کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف گواہی دے. سنیے ذرا آیت کا ترجمہ اور پھر ذرا اس کا مختصر مفہوم. اس سے پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اے کائنات کے انسانوں، انصاف کا دن، قیامت کا دن، محشر کا دن آنے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کریم ذرا بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہارے پاس کوئی نیکی ہوئی، اللہ کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں کریں گے، بلکہ یضاعفها کئی گنا بڑھا کر کے اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اتنی نیکی نہیں ہوگی جتنا عظیم اللہ اجر عطا فرمائیں گے. پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لے کر آئیں گے. ادھر نبی موجود ہوں گے، ادھر ان کی امت موجود ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے نوح علیہ السلام پیش ہوں گے. اے میرے نوح بتاؤ تم نے اپنی امت کو دعوت دی یا نہیں دی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے دن کو بھی دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. ایک ایک کو چپکے چپکے مخفی مخفی بھی جا کر میں نے بات سمجھائی. لیکن فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. میری دعوت سے یہ بھاگتے ہی رہے. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اے کائنات والوں، اپنے اللہ کریم کے دربار پر آ جاؤ. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. میں نے سمجھایا میرے اللہ کو، اے لوگوں دیکھو اللہ کریم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے.
اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالو، تمہیں مالک کا پتہ چل جائے گا، خالق کا پتہ چل جائے گا۔ پھر میں نے ان کو کہا کائنات کے اندر نگاہ ڈالو، اللہ کی قدرت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ کہنے لگے نارادو کی باتوں کے اندر نہیں آنا، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ تو ہم نے 5 بزرگ بنائے ہیں، حضرت وقت سواع یغوث اور یعوق اور نسر، ان کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نہیں کرنی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح گواہ پیش کریں گے اور امت کے اوپر نوح علیہ السلام سے اللہ کریم کہیں گے یہ تیری امت کے لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے ہمیں بات سمجھائی کوئی نہیں تھی، اے نوح کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے جو یہ بتائے کہ واقعی تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام نے جی یا اللہ میرے پاس گواہ تو محمد الرسول اللہ موجود ہے، ایک محمد الرسول اللہ کی امت موجود ہے۔ محمد رسول اللہ کیسے گواہ، آپ کی امت کیسے گواہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تیرا کلام میرے اوپر اترا تھا، اس کلام کے اندر پوری سورۃ نوح تو نے نازل کی تھی جس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کو تو نے بیان کیا تھا، اس لیے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، اے امت محمد تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بولے گی یا اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، تیرا قرآن ہمارے پاس موجود تھا، ہم قرآن کا بیان سنا کرتے تھے، ہم قرآن کو پڑھا کرتے تھے، درس قرآن کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن بیان کیا کرتا تھا۔ اس طرح کے ایک پیغمبر نوح علیہ السلام تھے، اس طرح انہوں نے قوم کو دعوت دی اور قوم نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح کے حق کے اندر میرے نبی محمد کی گواہی بھی قبول ہے، محمد کی امت کی گواہی بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے اندر جو ہم نے نبی بھیجے تھے ہم ان کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے، اسی طرح باقی نبیوں کو بھی پیش کریں گے، لیکن چلتے چلتے بات آئے گی میرے نبی کی اور تیرے نبی کی اور اس آخری امت کی بات آئے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہم اپنی امت پر گواہ بنا کر کے پیش کریں گے، آپ حاضر ہوں گے۔ اے اللہ کے پیارے نبی آپ بتائیے آپ کی امت کے لوگ شرک کرتے رہے ہیں، ظلم کرتے رہے ہیں، چوری کرتے رہے ہیں اور غلط کام کرتے رہے ہیں، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ میں نے جو آپ کو قرآن دیا تھا اور میں نے جو اعلان کیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میں نے جو تجھے کہا تھا اے میرے پاک پیغمبر میں نے قرآن اور کسی کو عطا نہیں کیا، میں نے قرآن تجھے عطا کیا ہے، اپنے آخری پیغمبر کو عطا کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پاک پیغمبر اب زبان چلا کر میرا قرآن تک پہنچا۔ اے میرے پیغمبر پھر یہ لوگ کیوں تباہی کے اندر گئے ہیں، پھر یہ لوگ شرک کی طرف کیوں گئے ہیں، پھر یہ لوگ جہالت کی طرف کیوں گئے ہیں، پھر یہ لوگ چوریاں کیوں کرتے رہے ہیں، پھر یہ لوگ بدکاریاں کیوں کرتے رہے ہیں، پھر یہ لوگ زمین پر میری نافرمانی کیوں کرتے رہے ہیں؟ کیا تم نے قرآن سنایا تھا یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے پیغمبر ادھر تیری امت موجود ہوگی ادھر ہم تجھے ان امتیوں پر گواہ بنا کر کے حاضر کر دیں گے۔ توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوگا یہ بتائیے یہ جو لوگ آپ کو میرا شریک بناتے رہے ہیں آپ نے کو کہا تھا یا نہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے بولا اقولو کما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، میں وہ بات کہوں گا جو عیسی ابن مریم کہیں گے۔ عیسی ابن مریم نے کون سی بات کہی تھی؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ،
نفس شہید کا غور کرنا یہ ہمارا موضوع ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ کریم فرماتے ہیں اور لوگوں جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے اندر گواہ کے طور پہ حاضر کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ, یہ لوگوں نے تجھے بھی میرا بیٹا بتا کر شریک بنایا, تیری امی مریم کو بھی شریک بنایا, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو اللہ کا شریک بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک, اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے, میں نے اور کچھ نہیں کہا, الا ما امرتنی بھی, میں نے تو وہی کچھ کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما کنت فیہم. میں کوئی نہیں کہتا اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرنا. میرے مالک میں اس وقت تک کی بات تو بتا سکتا ہوں جب تک میں ان کے پاس موجود رہا. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, بات کی باتیں تو ہی جاننے والا ہے, وانت علی کل شیء شہید, ہر چیز پر اصل گواہ تو تیری ذات ہے میرے اللہ, تجھے ہر چیز کا علم ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے میرا اللہ پوچھے گا اقول کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم, میں بھی وہی جواب دوں گا جو اللہ کے پاک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا. میں بھی اللہ کریم سے کہوں گا اے میرے پروردگار, میں تو ساری زندگی یہ درس دیتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, میں تو ساری زندگی یہ سب سبق دیتا رہا, میں نے تیرے بندوں کو تیرا یہ پیغام سنایا. قال ربکم ادعونی استجب لکم, رب تمہارا تم سے کہتا ہے اور میرے بندوں مجھ سے مانگو, میں اللہ تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یا اللہ میں نے تیرا پیغام سنایا, میں نے تیرا پیغام اب تک پہنچایا, میں نے بتایا کہ رب العالمین کے سوا کون ہے جو پکاروں کو سننے والا ہے. میں نے ان سے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. میں نے ان کو بتایا کون ہے پریشان کی, کون ہے مجبور کی دعاؤں کو سننے والا, کون ہے دعاؤں کا جواب دینے والا, کون ہے مشکلوں سے نجات دینے والا. میں نے کوئی بات بتائی ہے جب تم پھنس جاتے ہو اللہ کی علاوہ کوئی نہیں ہے تمہیں نجات دینے والا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ اللَّهُ, میں نے یہی کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. میرے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا, میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا. یا اللہ تیرا جواب تیرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں نے کو کہا تھا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کرنی. اور میں نے کو یہ بھی کہا تھا جب رب کی پکار کے بارے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, رب کی پکار کرنی ہے چپکے چپکے کرنی ہے, دھیرے دھیرے کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. دل میں اللہ کریم کو پکارتے رہنا ہے, وہ تمہاری پکاروں کا جواب دے گا. میرے اللہ میں نے ان سے کہا تھا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی, میں نے ان سے کہا تھا خبردار اسلام والے راستے کو چھوڑ کر, میری سنت والے راستے کو چھوڑ کر کسی اور سنت کی طرف نہیں جانا, کسی اور کے طریقے کی طرف نہیں جانا. اور میں نے ثابت کو یہ بھی کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, وہ میری اطاعت کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. میرے اللہ تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا, میں نے ان سے کہہ دیا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو ایک ہی راستہ ہے محمد عربی کی اتباع کرو, پھر اللہ کریم خود تم سے محبت کرے گا. میرے اللہ میں نے ان سے کہا تھا, میں نے ان کو کہا تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل,
خبردار باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا. میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. میں نے ان سے کہا تھا اے ایمان والو جب بھی پیٹ کے اندر لقمہ جائے پاکیزہ لقمہ جانا چاہیے, حلال لقمہ جانا چاہیے, حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. حلال طیبہ, حلال بھی کھاؤ پاکیزہ بھی کھاؤ. نہ حرام لقمہ پیٹ میں جائے نہ نجس اور ناپاک لقمہ پیٹ کے اندر جائے. میرے اللہ میرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا, میں نے تو یہاں تک بھی پہنچا دیا تھا میرا پیغام. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. میں نے تو تیرے نبیوں تک جو تیرا پیغام تھا وہ بھی ان کو سنایا تھا کہ اللہ کو نے اپنے نبیوں سے کہا تھا اے میرے نبیوں تمہارے پیٹ کے اندر بھی پاکیزہ غذا جانی چاہیے. یا اللہ میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام. جنت کے اندر وہ جسم اور بدن کبھی داخل نہیں ہوگا, جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا وہ بدن جو حرام کی غذا کے ساتھ پلا ہوا ہوگا. میں نے تو تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. میں نے تو کہہ دیا تھا لا تاکلوا الربا, سود نہیں کھانا, یہ پھر کھاتے رہے. میں نے تو منع کر دیا تھا. میں نے تو تیرا پیغام ان کو سنا دیا تھا. میرے اللہ میں نے تم کو کہہ دیا تھا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. میں نے تم کو تیرا پیغام سنا دیا تھا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا, روزی دینے والا اللہ کریم ہے. میں نے تو تیرا پیغام سنا دیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں نے تو کہہ دیا تھا جیسے اللہ کی عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایسے ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں نے تو یہاں تک بتایا تھا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. میں نے تو تیرا پیغام یہاں تک ان کو سنا دیا تھا اگر ماں باپ پورے چار بھائی کے اوپر پڑے ہوئے ہوں, ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو, لا تقل لهما أُفٍّ, مرتا مر جا ماں باپ کے سامنے اف بھی تو نے نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی ماں باپ کے سامنے بولنا ہے ادب کے ساتھ بولنا ہے, عزت اور احترام کے ساتھ بولنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اپنی خدمت والے بازو ماں باپ کے لیے ہر وقت تیار رکھنے ہیں. وہ دن کو بلائے تو بھی حاضر رہنا ہے, وہ رات کو بلائے تو بھی حاضر رہنا ہے. میرے اللہ میں نے تم کو بتایا تھا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میں نے تو کہا تھا ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرنی ہے. میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کا خیال کرنا ہے. میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا ورنہ برادری والوں کا خیال کرنا ہے, اولو الارحام کا خیال کرنا ہے. میں نے تم سے کہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. میں نے تو کہا تھا رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میاں بیوی آپس کے اندر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کر, تو بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کر, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. میں نے تو کو یہ پیغام بھی سنایا تھا. میں نے تو یہ بھی بتایا تھا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. میں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر بچے اور بچیاں اگر وہ تمہارے جوان ہو گئے ہیں ان کے رشتے کا انتظام بھی کرو تاکہ وہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اپنا جناب انتظار کے اندر وقت ضائع کر کر کے گناہ کیوں کماتے ہو؟
یغنیہ اللہ من فضلہ، وہ فقیر ہے تو اللہ غنی کر دے گا، رازق تم نہیں ہو، رازق عرش والا ہے۔ میں نے تو یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ جناب خبردار کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میں نے تو ان کو کہا تھا اے ایمان والو اپنی نگاہ کو تم نے جھکا کے رکھنا ہے، خبردار کوئی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اگر کوئی ایمان والی عورت ہے وہ بھی نگاہ کو جھکا کے رکھے، مرد ہے تو غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھے، غیر محرم عورتیں ہیں تو غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھے۔ یا اللہ میں نے تو ایک ایک میرا حکم ان کو پڑھ پڑھ کے سنایا تھا، میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا اے کائنات والو اگر تم سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، رب کی طرف سے آ کے توبہ کر لینا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے مالک میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا توبہ کا طریقہ اور توبہ کا راستہ کبھی تم نے نہیں چھوڑنا۔ اگر توبہ کے راستے میں چلتے رہو گے اللہ کے یہاں عزت پاتے رہو گے، توبہ کے راستے پہ گامزن رہو گے، اللہ تم سے راضی رہے گا، معافیاں مانگتے رہو گے، وہ رحمت کے ساتھ گناہ مٹاتا رہے گا۔ یا اللہ میں نے تو تیرا تعارف یوں بھی ان کو کروایا تھا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بھی توبہ کرے گا اپنے اللہ سے معافی مانگے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے گا، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال شروع کر دے گا، پچھلی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے گا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کریم صرف گناہ کو معافی نہیں کرے گا بلکہ گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے والد میں نے سارا تیرا پیغام ان کو سنایا، یہ غفلت میں پڑے رہے، یہ لا علمی میں خواہ مخواہ جاہل بنے رہے۔ میں نے تو تیرا امر ان کو یوں بھی سنایا کہ تو اپنے بندوں کے بارے میں یوں بھی کہتا ہے مَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ تیرا پیغام یوں بھی سنایا میرے اللہ کہ جو بندہ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اپنے نام اعمال کو سیاہ کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر آ جائے اللہ کے دربار پہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے، توبہ کرنے کے لیے آ جائے، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اوے بندے یہ تو بتا اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ یجد اللہ غفورا رحیما، میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہوگی، تیرے رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہے، بات کہاں سے چلی؟ فرمایا قیامت کا دن ہے، اللہ کریم فرمائیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے کائنات کے انسانوں قیامت کا دن ہوگا، تم بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کریم اپنی کرسی عدالت پر ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کریم کرسی عدالت پر ہوگا، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو رب کے سامنے کلام کر سکے، کون ہے جو اجازت کے بغیر بات بول سکے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، سب کی آوازیں تب جائیں گے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے امت کے لوگوں پھر تمہارے نبی ہو گئے تمہارے اوپر گواہ بن کر کے آئیں گے، پھر دھیان کرنا اس وقت کیا تمہارے پاس جواب ہوگا جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے یا رب ان قوم اتخذوا
हाज़ल कुरान महजूरा। मेरे परवरदिगार पूछना है लोगों से, मैंने तो पत्थर खाकर तेरा कुरान तक पहुंचाया था, इन्होंने क्यों कुरान को छोड़ दिया? मेरे अल्लाह पूछना जरा इनसे, मैंने जो अपने पेशान मुबारक से खून के फवारे छोड़ गए थे वो के मैदान के अंदर, मेरे को बंदार शहीद हो गए थे ताइफ के अंदर, मेरे को पूरा बदल हाल हो गया था, मेरे गले के अंदर कपड़ा डाल के खींचा गया था, मेरे ऊपर ऊंट की उजरी डाली गई थी, मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, मेरे सहाबा को आग के अंदर बिठाया गया था, मैंने ये सारे दुख बर्दाश्त किए, लेकिन तेरा कुरान इन तक पहुंचाया। मेरे अल्लाह इनसे पूछना, इन्होंने क्यों कुरान को छोड़ दिया? फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। फिर पता है क्या होगा? अल्लाह करीम फरमाते हैं, फिर मुजरिम की हालत ये होगी, मुजरिम ये कहेगा, यबतुल मुजरिमु, मुजरिम उस वक्त नबी पाक के सामने क्या गवाही देगा और क्या जवाब देगा? ला तुसफ़ा बिहिमुल अर्ज़ा वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। मुजरिम कहेगा, काश जमीन फटे और मैं धंस जाऊं, ना मुझे अल्लाह का सामना करना पड़े ना उसके रसूल का सामना करना पड़े। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। और उस दिन कोई बंदा अपनी कोई बात अल्लाह से छुपा नहीं सकेगा। मेरे भाइयों, खुलासा ये निकला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अल्लाह ने शहीद रखी है। आप शाहिद भी हैं, आप शहीद भी हैं, आप दिन क़यामत की गवाही देंगे, या अल्लाह तेरा एक एक हुक्म मैंने इन तक पहुंचाया था। चंद अहकाम मैंने आपको सुनाए, वरना तो एक घंटे आधे घंटे की बात तो है नहीं ना। मैंने चंद अहकाम आपको सुनाए, या अल्लाह मैंने एक एक हुक्म तेरा इन तक पहुंचाया। अब इन्होंने नहीं माना, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू इनसे खुद पूछ, फिर बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा। आइए मौत से पहले हम तौबा भी करें और ये अल्लाह ताला के कुरान जो हमारे पास मौजूद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे पास मौजूद है, अपनी जिंदगी को इसके आईने में ढालें। अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।